الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الحبیب الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ قابل صد احترام، واجب ہزارہ احترام، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء ذی وقار، سامعین ذی وقار، اور خصوصاً آج کی اس محفل کے بہت سے دلہے جنہوں نے کہ حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کس طریقے سے حفاظت فرماتا ہے؟ اس قرآن کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ رب العزت کو جو فورس چاہیے، جو فوجی چاہیے، جو محافظ چاہیے، آج وہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ صرف حافظ نہیں ہیں، یہ قرآن کے محافظ بھی ہیں۔ اب انہی لوگوں نے قرآن کی حفاظت کرنی ہے۔ قرآن مجید کا نسخہ اگر دنیا سے اٹھا بھی لیا جائے تو ان سینوں میں جو قرآن مجید محفوظ ہے، یقیناً یہ سب سے بڑی حفاظت ہے۔ دوسری بات، ان طلبہ کرام کی عظمت اور شان کو میں اس الفاظ میں بیان کروں گا کہ رب تعالی قرآن کے حافظ کو، قرآن کے قاری کو کسی کے آگے جھکنے نہیں دیتا۔ ذرا غور سے سنیے گا، قرآن کے پڑھنے والے کو رب تعالی کسی کے آگے جھکنے نہیں دیتا، اور اگر کوئی جھکا ہوا ہو تو اس کا قرآن پڑھنا اللہ کو پسند بھی نہیں ہے۔ کیسے؟ ہم نماز میں قرآن پڑھتے ہیں نا، مگر کس حالت میں؟ قیام کی حالت میں۔ جب ہم رکوع میں گئے، جب ہم سجدے میں گئے، اللہ کی تعریف بیان کرنی ہے تو اب قرآن سے نہیں بلکہ تسبیحات کے ذریعے کرنی پڑے گی۔ تو اسی لیے میں نے کہا کہ اگر کوئی جھکا ہوا ہو، چاہے وہ نماز کی حالت میں کیوں نہ ہو، رب تعالیٰ کو اس جھکے ہوئے کا قرآن پڑھنا بھی پسند نہیں، اس لیے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے تسبیحات رکھ دی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید حفظ کرنے پر آج ہم لوگ ان بچوں کو اعزاز دے رہے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، ان کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ تو کیوں؟ انہوں نے ایسا کون سا کارنامہ سر انجام دیا کہ ہم ان کو مبارکباد دیں؟ تو یہ کارنامہ سمجھنے کے لیے چھوٹی سی مثال سمجھیے کہ الحمدللہ ان بچوں نے حفظ قرآن کریم مکمل کر لیا۔ جن والدین کے یہ بچے ہیں، انہی والدین کے اگر کسی بچے نے اسکول کی تعلیم حاصل کی ہوتی، ایم اے کر لیا، ڈبل ایم اے کر لیا، ٹرپل ایم اے کر لیا، تو بالآخر ہوگا کیا کہ فارغ ہونے کے بعد اس کو ایک اچھی جاب مل جائے گی، اچھی نوکری مل جائے گی۔ باپ بڑے فخر سے کہے گا کہ میرا یہ بیٹا ایم اے کرنے کے بعد بہترین اس کو نوکری ملی اور اس کے پاؤں کے نیچے ایرانی قالین بچھائے جاتے ہیں اس کو اعزاز دینے کے لیے۔ ٹھیک ہے، یہ بات اعزاز والی ہے، مگر حافظ قرآن کے سامنے یہ اعزاز بالکل 0/0 ہے۔ وہ کیسے؟ کہ دیکھیں، ان بچوں نے حفظ کیا، ابھی 2 دن بعد جب رمضان شروع ہوگا، ان میں سے کوئی بچہ اگر تراویح پڑھانے لگے تو کسی شخص میں یہ جرت نہیں ہے کہ ان کے پیچھے نیت کرتے وقت یہ کہے کہ میں پیچھے اس بیٹے کے اللہ اکبر، نہ، اس کو کہنا پڑے گا پیچھے اس امام کے، چاہے امام کی عمر چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ مطلب یہ کہ حافظ قرآن بننے کے بعد بچہ کیا بنا؟ امام بن گیا، جبکہ 16 جماعتیں پڑھنے کے بعد بنا بھی تو کیا بنا؟ نوکر بنا۔ چاہے اچھی نوکری ملی مگر بنا تو نوکر نا۔ یہاں حافظ قرآن بننے کے بعد کیا بن جاتا ہے بچہ؟ امام بن جاتا ہے۔ رہی بات ایرانی قالین کی، وہ 16 جماعتیں پڑھنے کے بعد اگر نوکری ملے تو تب پاؤں کے نیچے ایرانی قالین آئے گا نا۔ یہاں صورتحال یہ، بچہ ابھی گھر سے پڑھنے کے لیے نکلتا ہے، ابھی بسم اللہ بھی نہیں پڑھی، رب تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے نورانی قالین بچھا دو، اپنے نورانی پر بچھا دو۔ تو یہ اعزاز ان بچوں نے حاصل کیا، یہ وجہ ہے کہ آج ہم ان کو مبارکباد دینے کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ اور پھر ان بچوں کی وجہ سے صرف ان بچوں کو ہی نہیں، ان بچوں کے والدین کو بھی اعزاز ملتا ہے۔ ابھی علامہ صاحب آپ کو خطاب کے دوران بتائیں گے، میں صرف مختصر عرض کر دوں کہ بچوں کے والدین کے سروں پر بروز قیامت ایسا نورانی تاج رکھا جائے گا جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی، وہ بھی اس وقت
جب سورج ہمارے گھر میں آ جائے، جب سورج گھر میں آئے گا کتنی روشنی ہوگی؟ ابھی تو لاکھوں میل دور ہے تو اتنی روشنی ہوتی ہے، جب ہمارے گھر میں ہوگا تو کیسی روشنی ہوگی؟ اس روشنی سے بھی بڑھ کر استاذ کی روشنی ہوگی جو ان بچوں کے حفظ کرنے کی وجہ سے ان کے والدین کو نصیب ہوگا۔ تو لہذا ان بچوں نے یہ بڑا اعزاز حاصل کیا۔ اور پھر اس کے بعد ہم بچوں کو کہتے ہیں سلولی سلولی پڑھو، آہستہ آہستہ پڑھو۔ قرآن میں رب تعالیٰ خود فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا یا وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، دونوں طرح آیا ہے کہ آہستہ آہستہ قرآن پڑھو۔ اس آہستہ پڑھنے کا فائدہ بھی ان بچوں کو ہوگا، وہ یوں کہ قیامت کے دن جب ان کی عادت ہوگی نا آہستہ پڑھنے کی، تو قیامت کے دن رب تعالیٰ فرمائے گا کہ جنت کی منازل طے کرتے چلے جاؤ اور قرآن پڑھتے چلے جاؤ، جس جگہ تم والناس کہو گے اتنا پورا جنت کا ایریا تمہارے نام الاٹ کر دیا جائے گا۔ آج ایک مرلہ زمین خریدیں تو جیب خالی ہو جاتی ہے، قیامت کے دن جتنی زمین خریدنی ہو اتنا سلولی سلولی پڑھتے چلے جاؤ، جنت کی ساری منازل طے کرتے چلے جاؤ، وہ ساری زمین نام الاٹ ہو جائے گی قرآن کی برکت سے۔ تو بہرحال قرآن کی برکات بہت ہیں، اس میں بہت کچھ چھپا ہوا ہے۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی بھی تر اور خشک چیز ایسی نہیں ہے جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو۔ ولا اکبر ولا اصغر الا فی کتاب مبین، ہر چھوٹی بڑی چیز کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ تو لہذا قرآن سے صرف پڑھنا نہیں ہے، بلکہ ان بچوں کو میں یہ کہوں گا کہ پڑھ لیا ہے تو اب اس کا تلفظ درست کرنے کے لیے تجوید پڑھو، تجوید پڑھنے کے بعد اس قرآن کو سمجھنے کے لیے عالم دین بنو، درس نظامی پڑھو، مکمل پڑھو اور قرآن کو سمجھ کر پھر اس کے بعد اس پر عمل کرنے والے بن جاؤ۔ صرف حافظ بننے کے بعد، اس اچیومنٹ کے بعد خاموش نہیں بیٹھنا بلکہ تعلیم کو آگے جاری رکھنا ہے۔ میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت علامہ مولانا عبدالرشید توسوی صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو کہ انہوں نے بہت اچھا اقدام کیا ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے کہ جنت میں تو ہم انشاءاللہ دیکھ ہی لیں گے ان کا اعزاز، قیامت میں تو ان کو اعزاز ملے گا ہی صحیح، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں تو یہ سرخرو ہو ہی گئے، مگر ان بچوں کو اس طریقے سے اعزاز دینے پر انشاءاللہ بہت سے بچوں کے ذہن بنیں گے کہ ہم بھی حافظ قرآن بن جائیں۔ یہ بہت اچھا اقدام ہے۔ ان کے سروں پر جو پگڑی باندھی جاتی ہے، ان کو جو اعزاز دیا جاتا ہے، اسی اعزاز کو دیکھ کر کئی بچوں کا دل کہتا ہے کہ اگلے سال اس سیٹ پر ہم نے بیٹھنا ہے اور ہمیں تاکہ یہ اعزاز دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو یہ اچھا پروگرام کرنا مبارک فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام میں جن جن لوگوں نے مدد کی اللہ تعالیٰ سب کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ بہت شکریہ۔